بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، کیونکہ آپ نیت سے جانچے جاؤ گے، نہ کہ کسی کی سوچ سے۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کریں، بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ایک دن انسان چلا جاتا ہے اور آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے، سارے اختلافات غیر ضروری تھے۔ اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ زندگی ایک ایسے مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف نکلے، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ زندگی رلاتی بھی انہی کو ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ انسان اپنے انسان ہونے کا کمال اس وقت دکھاتا ہے جب اسے کوئی مشکل پڑتی ہے اور وہ اس کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ احساس سے عاری لوگوں اور پتھر میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں سخت اور دونوں کسی کو فائدہ نہیں دینے والے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ ہر موڑ پہ جو بدل لے راستہ، ایسے ہم سفر سے پرہیز کریں۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ جن تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا توڑ دیا جائے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنیں، خوش فہم نہیں۔ ہمدردی کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی، صرف رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور رہنمائی یہ ہے کہ کوئی آپ کو آپ تک پہنچنے میں مدد کر سکے۔ کبھی کبھار خاموش رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنے متعلق کسی کے گمان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظر میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔
غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ من پسند محبتوں کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتے ہیں۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے تو یہ ضرور سوچنا کہ وہ آپ کی واقعی تعریف کر رہا ہے یا پھر خوشامد کر رہا ہے۔ یہ سب قدرت کا کھیل ہے، کوئی نیند میں مر جاتا ہے اور کوئی جنگ میں بھی بچ جاتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جب کبھی آپ نماز کو چھوڑنے کا سوچیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے نماز کی توفیق چھینتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا یہ سزا نہیں خدا تمہیں سب کچھ دے کر تم سے سجدہ چھین لے؟ اگر اللہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لے گا، اگر بچانے پر آ جائے تو سمندر بھی راستہ دے دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ مڑ کر بھی دیکھنے کی ہمت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ فیل جب ہو جاتے ہیں نا تو جینا نہیں چھوڑتے بلکہ اگلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ پر اصرار انسان نہیں، صرف اس لیے کہ آپ زیادہ اصلی ہیں اور انہیں جعلی انسانوں کی عادت ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر کوئی کیسے رہے گا، تو یقین جانیے بہت غلط سوچتے ہیں۔ یہاں کچھ دن نظروں سے اوجھل ہو کر دیکھ لیں، سب شیشے کی طرح سامنے آ جائے گا۔ نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود نہیں۔ تلخ باتوں کے جواب سبھی کو دینے آتے ہیں، پر کبھی کبھی پرورش زبان روک دیتی ہے۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، البتہ رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی اور کیا ہوگی جس کو بول کر آپ خود کو خطرے میں ڈال لیں۔ فاصلے لوگوں کو علیحدہ نہیں کرتے، لیکن خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔